کیا پرہیزگار کاروباری شخصیات یومیہ لاکھوں روپے کماتے ہیں، حج پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں لیکن ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ کیا پاکستان اسی لیے ترقی نہیں کر رہا؟ ہنگامہ خیز کالم نگار محمد بلال غوری نے اپنے کالم میں ملکی معاشی صورتحال پر اس سوال کے ساتھ تجزیہ پیش کیا کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا۔ یہ سوال اکثر چٹکیاں کاٹتا ہے اور ہر شخص اپنے تجربات و مشاہدات اور فہم و فراست کی روشنی میں مختلف توجیہات بیان کرتا ہے، مگر گزشتہ ہفتے لاہور کے بڑے کاروباری مرکز شاہ عالم مارکیٹ جانے کا اتفاق ہوا تو ایک نیا پہلو سامنے آیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس بات پر حیرت ہوئی کہ پنجاب بھر میں تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کے اثرات ابھی تک یہاں نہیں پہنچے۔ تہہ خانے میں موجود ایک چھوٹی سی دکان پر تنگ دامنی کا یہ عالم تھا کہ کیش کاؤنٹر پر بیٹھے شخص کے علاوہ کسی گاہک کے لیے کرسی دستیاب نہیں تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں رکنے کا اتفاق ہوا تو اس دوران کم و بیش 10 لاکھ روپے کا کاروبار ہوا، یعنی دن میں 10 گھنٹے کام ہو تو اوسطاً یومیہ 1 کروڑ روپے کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی دکان جو تہہ خانے میں ہے، اس کی یومیہ فروخت ہے تو بڑی دکانوں کی کیا صورتحال ہوگی، آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کالم نگار نے وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ تھوک کے حساب سے چیزیں بیچنے والوں کے ہاں منافع کی شرح پر چون فروشوں کی نسبت بہت کم ہوتی ہے، مگر اسی حساب سے بکری زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر بازار میں گھوم پھر کر اندازہ ہوا کہ یہاں بیشتر دکانوں میں یہی صورتحال ہے۔ کم و بیش ہر دکاندار باریش ہے، جسے لوگ حاجی صاحب کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ حاجی صاحب وضع خطے کے اعتبار سے بہت نیک اتوار انسان معلوم ہوتے ہیں، لین دین کے کیسے ہیں، منافع کتنا لیتے ہیں، یہ سب باتیں یہاں زیر بحث لانا مقصود نہیں۔ سر دست محض ایک مخصوص طرز عمل کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ہر سال حاجی صاحب خصوصی پیکج لے کر عمرہ کرنے جاتے ہیں، 2-4 برس میں حج کرنے کے لیے بھی دل کھول کر پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ٹیکس نہیں دیتے۔ ہر طرح کے ٹیکس سے بچنے کے لیے آن لائن ادائیگی کی سہولت دستیاب نہیں۔ بڑی دکانوں پر بھی کہیں آن لائن پیمنٹ کے لیے مشین دکھائی نہیں دے گی۔ آپ چاہیں لاکھوں کی خریداری کریں، ہاتھ سے بنایا ہوا کچا بل بنا کر دیا جائے گا تاکہ کسی قسم کی سند اور ثبوت باقی نہ رہے۔ محمد بلال غوری کے بقول ان پرہیزگار کاروباری شخصیات سے مکالمہ ہوا تو یہ ملکی حالات پر بہت کوڑھن کا اظہار کریں گے، حکمرانوں کو دل کھول کر گالیاں دیں گے اور بتائیں گے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کے مسلط ہونے کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر رہا، پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ٹیکس دینے کی بات ہوگی تو بدک جائیں گے، تاجر تنظیمیں احتجاج پر اتر آئیں گی۔ اسی طرح ان بڑے بازاروں میں یومیہ لاکھوں روپے کمانے والے حاجی صاحبان سے کاروباری حالات پر بات ہوگی تو نہایت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فرمائیں گے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، دھندا بہت مندہ چل رہا ہے، بس کیا کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن چند برس بعد حاجی صاحب کوئی نئی دکان خرید لیتے ہیں، کسی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی میں عالی شان گھر تعمیر کروا کر اس پر ھذا من فضل ربی لکھوا دیتے ہیں، لیکن جب ٹیکس دینے کی بات ہو تو کہتے ہیں یہ حکومت چور ہے۔ کیا اس لیے ٹیکس دیں کہ سرکاری افسر عیاشیاں کریں؟ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ شاید آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں کہ ٹیکس نیٹ میں آنے اور رجسٹرڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ٹیکس حکام انہیں ہی پریشان کرتے ہیں جو باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ شاید بعض افراد اس بات کا بھی تانا دے کہ خود آپ کے ساتھ FBR نے کیا سلوک کیا۔ یہ سب خدشات اپنی جگہ درست ہیں۔ ہمارے ہاں ٹیکس کا نظام بہت فرسودہ اور بیہودہ ہے۔ سرکاری خرچ پر گلچھرے اڑانے اور حکومتی شاہ خرچیوں کی بات میں بھی وزن ہے، لیکن اگر ہر شخص اسی سوچ کے تحت اپنے فرائض سے پہلو تہی کرنا شروع کر دے گا تو کیا ہوگا؟ ملکی معیشت کی ہچکولے کھاتی کشتی ایک دن ڈوب جائے گی، اور جو کاروباری افراد ٹیکس ادا نہیں کر رہے ان کے حصے کا بوجھ بھی اس عام آدمی کو اٹھانا پڑے گا جو پہلے ہی ظالمانہ ٹیکسوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد محمد بلال غوری نے اس معاملے کے دوسرے پہلو پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ٹیکس برضا اور رغبت نہیں دیا جاتا بلکہ ہمیشہ وصول کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی اگر یہ توقع رکھی جائے کہ کاروباری افراد ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے از خود ٹیکس ادا کریں گے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں سرکاری افسروں اور ملازمین کی جو فوجی بھرتی کی گئی ہے وہ کس مرض کی دوا ہے؟ انہیں خوبصورت دفاتر، چمکتی ہوئی وردیاں، پرتعیش گاڑیاں اور دیگر مراعات کس لیے دی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کریں، فیلڈ میں جائیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں جو سالانہ اربوں روپے کا ٹیکس چرا رہے ہیں۔ لیکن یہ سرکاری اہلکار اپنے دفاتر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں۔ اگر صرف لاہور کے 3 بڑے بازاروں شاہ عالم مارکیٹ، اکبری منڈی اور ہال روڈ سے سیلز اور انکم ٹیکس وصول کر لیا جائے تو FBR کے موجودہ ریونیو کو دگنا کیا جا سکتا ہے۔ کالم نگار کے بقول اسی طرز کی کاروائیاں فیصل آباد، سیالکوٹ، راولپنڈی، کراچی اور ملک کے دیگر بڑے شہروں میں کی جائیں تو نہ صرف بجلی کے بلوں پر ناروا ٹیکس ختم کیے جا سکتے ہیں بلکہ
ملک کے تمام گھریلو صارفین کو بجلی مفت مہیا کی جا سکتی ہے، عوام کو بالواسطہ ٹیکسوں کے عذاب سے چھٹکارا مل سکتا ہے، IMF سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، حقیقی آزادی کی منزل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہان پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے۔ قوموں کی زندگی میں نہ حکومتوں میں دم خم ہے، نہ سیاسی جماعتیں اپنے حقیر مفادات سے دستبردار ہونے اور غیر مقبول فیصلے کرنے کو تیار ہیں، اور نہ ہی FPR کے افسر اور اہلکار اس جھمیلے میں پڑنے کو تیار ہیں۔ یہ سب چاہتے ہیں کہ نظام جوں کا تو رہے، یہ ملک کسی صورت ترقی کی راہ پر گامزن نہ ہو، کیونکہ یہ سب نظام کے بینیفیشریز ہیں۔ سرکاری خرچ پر عیاشیاں کرنے والے سرکاری افسروں، بدعنوانی سے اثاثے بنانے والے حکمرانوں، ٹیکس چوری اور ناجائز منافع خوری کے ذریعے ترقی کرنے والوں کا یہ محبوب مشغلہ اور تکیہ کلام ہے کہ پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا۔